الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد المصطفى وعلى آله المجتبى وأصحابه النجبى اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الهاشمي وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع بها آخرين أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اما بعد برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عزیز نوجوانوں، الحمدللہ دروس تفسیر کے سلسلے میں ہم نے شبہات اعداء در سورۃ فاتحہ کے بارے میں کچھ باتیں عرض کی تھیں. جیسا کہ میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ قرآن اللہ کی ایک کامل مکمل جامع معنی کتاب ہے. یہ دستور انسانیت ہے، یہ دستور اسلام ہے، یہ قیامت تک کے لیے محفوظ ہے. اس میں ایک حرف کی بھی زیادتی اور کمی نہیں ہو سکتی، کیونکہ اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ خود اٹھا لیا. اسی لیے آج دنیا میں کوئی کتاب نہیں بچی، کیونکہ اللہ نے ان کی حفاظت کی ذمہ داری کا اعلان نہیں فرمایا. لیکن قرآن الحمدللہ محفوظ ہے اور محفوظ رہے گا. اب دوسری بات کو تھوڑا سا ذہن میں رکھ لیں تاکہ انشاءاللہ پھر بات سمجھنے میں اللہ کرے آسانی ہو. کہ دشمنان اسلام جب اللہ کے قرآن کا مقابلہ نہ کر سکے، نہ اس کی فصاحت و بلاغت کا توڑ پیش کر سکے، نہ اس کے اعجاز کا کوئی توڑ پیش کر سکے، ہزار داموں کے باوجود اس کے برابر کوئی ایک چھوٹی سی صورت بھی نہ بنا سکے،
بعد پھر جوں جوں علم بڑھتا گیا، چونکہ آخر اب ہم قیامت کی طرف جا رہے ہیں نا، ہر چیز میں انتہا پہ پہنچنا ہے۔ آپ ایک فصل کاشت کرتے ہیں، جب وہ پک جائے گی تو کٹے گی، تو اب یہ دنیا کی فصل جو ہے روز بروز پکتی جا رہی ہے، اب اس کے کٹنے کا وقت قریب آ رہا ہے۔ تو اب انہوں نے جوں جوں علم بڑھتا گیا، وسائل علم بڑھتے گئے، ذرائع بڑھتے گئے، ایسی ایسی نئی نئی ایجاد سامنے آ گئی کہ آدمی کی عقل دنگ رہ جاتی ہے، آدمی حیران ہو جاتا ہے۔ لیکن ان سب کے باوجود قرآن ہے، اس کا مقابلہ آج بھی کوئی نہیں کر سکا، جیسے قریش مکہ 1400 سال پہلے نہیں کر سکے، کوئی آج بھی نہیں کر سکے۔ ورنہ آپ جانتے ہیں کہ جو دشمن، جو میڈیا پورے عالم میں صرف اسلام کو بدنام کرنے کے لیے اپنی پوری طاقت لگا رہا ہے، جہاں کوئی حادثہ ہو مسلمان، جہاں کوئی واقعہ ہو مسلمان، ان سے 10 بندے مر جائیں، یہ 10 لاکھ مار دیں، کوئی بات نہیں۔ وہ جیسے کسی نے کہا تھا نا کہ ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا۔ یعنی عجیب بات ہے، ایک واقعہ ہوتا ہے، ایک حادثہ ہوتا ہے، اور اس حادثے کا ابھی تک کوئی پس منظر سامنے نہ بھی آیا ہو، فوراً مسلمانوں کے ذمہ لگ جاتا ہے۔ تو جو قومیں اس قدر اسلام کے خلاف ہیں، کیا وہ خاموش ہو جاتی؟ قرآن کا توڑ بنانے کے لیے کوشش نہ کر دیتی کہ بھئی کیسے کہتے ہیں مسلمان کی یہ اللہ کی کتاب ہے، دیکھو ہم نے قرآن کا جواب دے دیا، بنا دیا، ہم نے بھی 10 صورتیں بنا دی۔ یہ خاموش بیٹھ جاتے جو ایک دوائی بنانے پر 2 ارب ڈالر خرچ کر دیتے ہیں، جو لوگ ایک دوائی کی ریسرچ پہ 2 ارب ڈالر خرچ کر دیتے ہیں، 20 سال اس سے لگے رہتے ہیں، کیا وہ خاموش بیٹھ جاتے ہیں؟ اسی لیے ان لوگوں نے ہمارے نام سے دھوکہ دینے والے لوگ، جیسے رشدی تھا، تسلیمہ نسرین تھی، اسی طرح اپنا چکڑالوی تھا، اسی طرح جیراج پوری تھا، اسلم جیراج پوری، اسی طرح قادیانی، یہ سب لوگوں کو انہوں نے اسی لیے تو خریدا، ورنہ ان کو کیا دلچسپی تھی؟ اسی لیے انہوں نے کہا کہ یہ چونکہ مسلمان لوگ ہیں، اسلام میں رہے ہیں، یہ جانتے ہیں یہ شاید کوئی حل نکالیں گے، ان کو سکالر بنا کے دنیا میں پیش کیا۔ یہ بڑے سکالر، بڑے مفسر قرآن، وہ اہل قرآن ایک فرقہ جو پیدا ہوا تھا، ان کو بڑا مفسر قرآن نے بنا کے پیش کرا، دیکھو جی یہ لوگ ہیں نا اصل جو صحیح معنی میں قرآن کو سمجھے ہیں۔ ان سے رجم کا انکار کروایا، کسی سے ربا کا انکار کروایا، کسی سے آدمی کے ہاتھ کاٹنے کا انکار کروایا کہ یہ سزائیں وحشیانہ ہیں اور یہ ظالمانہ ہیں اور یہ جاہلیت کے دور کی باتیں ہیں۔ اب بڑے لوگ پڑھے لکھے، اب تو چور بھی پڑھا لکھا ہے، یعنی پڑھا لکھا چور ہو تو اس کو سزا نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن اس کے باوجود بھی آج تک پوری دنیا اللہ کے قرآن کے کسی بات کو چیلنج نہیں کر سکتی۔ اسی لیے میں نے سابقہ درس میں کہا تھا کہ مثلا قرآن نے خبر دی ہے کہ یوسف علیہ السلام کو ایسے بھائیوں نے پکڑا، کنویں میں ڈالا، نکالے گئے، مصر کی بازاروں میں بیچے گئے، امراۃ العزیز اور عزیز نے مل کے خرید لیا، وہاں ان کو یہ حالات پیش آئے،
پھر حضرت مصر کے جیل میں گئے، پھر جیل سے نکلے تو تخت پہ آئے، اور اس کے بعد یہ ہوا. یہ تو مصر کا واقعہ ہے نا، قریبہ کا واقعہ ہے، جہاں 7 دن کی اسرائیل جیسی ذہین، زیرک اور مکار قوم آباد ہے. کم از کم اسی واقعے کو چیلنج کر دیتے کہ جی قرآن نے جو بیان کیا ہے غلط ہے. قرآن نے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا کہ موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، فرعون نے قتل کا آرڈر کیا ہوا تھا، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں بات ڈالی کہ بچے کو صندوق میں ڈال کے دریا میں ڈال دو، اور پھر دریا جو ہے اس کو ساحل پہ پہنچائے گا، کنارے پہ پہنچائے گا، اور کنارہ بھی وہ جو فرعون کے گھر میں ہوگا. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے دودھ پینا بند کر دیا کہ کسی عورت کا دودھ قبول نہیں کر رہے. یہ سارے واقعات کم از کم یہودی تو مانتے ہیں نا سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو، کہتے جی کمال ہے، نبی ہمارا ہے تو مسلمان غلط بات کر رہے ہیں. یہ واقعہ یوں نہیں ہے، ہم جانتے ہیں اپنے نبی کے حوالے. ایک بات کو چیلنج کر دیں، فرعون غرق ہو گیا موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے پہ، لیکن کیا آج تک دنیا اس بات کو چیلنج کر سکتی ہے کہ جی یہ بات کیسے ہو سکتی ہے کہ لکڑی دریا کے پانی پہ مارو اور راستے بن جائیں؟ دیکھو نا، قرآن یہی کہتا ہے نا کہ اللہ نے انہیں حکم دیا فضرب بعصاک البحر، کہ دریا پہ لکڑی مارو. لکڑی ماری گئی تو پانی جم گیا، سڑکیں بن گئی، راستے بن گئے. اچھا، قوم بنو اسرائیل بھی بڑی عجیب تھی، انہوں نے کہا جی راستہ تو ہے، لیکن ہم جب اس راستے سے گزریں گے ہمیں کیا پتا کہ دوسرے راستے والے بھی زندہ ہیں یا مر گئے ہیں. لہذا ان کے ہمارے درمیان میں باقاعدہ روشن دان کھڑکیاں ہوں، ہم ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے جائیں گے. وہ بھی بن گئی. فرعون غرق ہو گیا، فرعون کی لاش کو دریا کے باہر پھینک دیا گیا قیامت تک عبرت بنانے کے لیے. چلو اسی بات کو چیلنج کر دیتے کہ جی قرآن شریف نے جو خبر دی ہے بات ایسی نہیں ہے، کوئی فرعون غرق نہیں ہوا، کوئی دریا میں رستے نہیں بنے. لیکن آج بھی پوری دنیا کا میڈیا جو ہے ہزار زور لگانے کے بعد، آپ دیکھیں جہاں لاس ویگاس میں آپ جائیں، وہاں باقاعدہ ایک کیسینو ہے جس میں یہ سارا منظر دکھایا جاتا ہے کہ جناب یہ وہ دریا ہے جس میں موسیٰ علیہ السلام گزر رہے ہیں اور فرعون غرق ہو رہا ہے اور فرعون کی لاش باہر پھینکی جا رہی ہے. وہ خود دکھاتے ہیں. تو اچھا، دکھاتے بھی کہاں ہیں؟ وہ اس شہر میں جو شہر سب سے شہر گناہ ہے، یعنی جسے شہر خرابات کہا جاتا ہے. لاس ویگاس ان کا جو ہے وہ یعنی دنیا کا سب سے بڑا گیمبلنگ کا اڈا ہے پوری دنیا میں، اور وہاں ماں سوا گناہ کے میرے خیال میں کچھ نہیں ہوتا. اس کے باوجود وہ لوگ جو اتنے بڑے یعنی عیاشیوں میں پڑے ہوئے ہیں، وہاں صرف جوا ہے، اور جوا کروڑوں کا اربوں کا جوا ہوتا ہے وہاں، اللہ معاف فرمائے. تو شراب ہے، کباب ہے، شباب ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں. وہ بھی وہ منظر دکھا کے یہ بات تسلیم کرتے ہیں کہ واقعہ جو قرآن میں ہے ٹھیک ہے. اگر غلط ہوتا کیوں دکھا رہے ہو؟ اسی طرح سے آپ دیکھ لیں کہ دنیا میں سب سے بڑی سپر پاور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 2 سپر پاور تھی، ایک فارس، ایک روم. یہ اس وقت سب سے بڑی طاقت تھی. اب روم میں ہرقل تھا. ہرقل کو جب نامہ سرکار دو عالم پیش کیا گیا اور اس نے قرآن سنا اور صحابہ کو بلایا، باتیں پوچھی، اس نے کہا کہ جو کچھ آپ لوگ کہہ رہے ہیں بالکل سچ. اور اس نے کہا خدا کی قسم اگر میں وہاں ہوتا نا جہاں یہ محمد مصطفیٰ موجود ہے تو میں ان کے قدم دھو لیتا.
مانتا ہے اتنی بڑی طاقت ہے یعنی اس وقت کی سب سے بڑی سپر پاور ہے. اچھا اس سے عجیب بات دیکھیں کہ قرآن پاک نے مکی زندگی میں خبر دی کہ غلبت الروم فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون، کہ ان کو شکست ہو گئی ہے لیکن کچھ عرصے کے بعد پھر وہ غالب آ جائیں گے. قرآن خبر دے رہا ہے. تو اس لیے میں نے عرض کیا تھا کہ ساری دنیا عاجز آ گئی، نہ قرآن کی مثل قرآن بنا سکے، نہ صورت بنا سکے، نہ اللہ کے قرآن میں کوئی اعجاز کے اعتبار سے، نحوی اعتبار سے، قواعد کے اعتبار سے، فصاحت کے اعتبار سے، بلاغت کے اعتبار سے، معانی کے اعتبار سے کوئی اس میں کوئی عیب نہیں نکال سکے. اللہ بے عیب، اس کا کلام بھی بے عیب. اللہ کی ذات جو ہے وہ بے عیب، اللہ کی ذات جو ہے وہ منزہ ہے تمام صفات نقصان سے، تو اس کا کلام بھی ہر بات سے نقصان سے پاک. ساری دنیا کے بڑے بڑے قواعد، بڑے بڑے علماء قواعد، علماء معانی، علماء بلاغت، علماء فلکیات، علماء اقتصادیات، علماء طبقات الارض، دنیا کے علماء نے زور لگا لیا اور نے کہا قرآن میں جو کچھ ہے وہ حق. اچھا قرآن پاک نے جب دریاؤں کا نقشہ کھینچا ہے، سمندروں کا نقشہ کھینچا ہے، تو بڑے بڑے جو نیوی کے بڑے بڑے ایڈمرل گزرے ہیں، انہوں نے کہا جو قرآن کہہ رہا ہے اتنی اچھی معلومات تو ہمیں بھی نہیں. قرآن نے جب زراعت کے بارے میں ہمیں بتلایا ہے تو بڑے سے بڑے ہمارے ایگریکلچر یونیورسٹیوں کے پی ایچ ڈی لوگ جو تھے وہ بھی ماننے پہ مجبور ہو گئے کہ قرآن صحیح کہہ رہا ہے. قرآن نے جب ہمیں میزائل اور ایٹم کے بارے میں سمجھائے ہیں تو ساری دنیا نے غور کیا کہ ابھی آخر وہ کوئی پتھر تو تھا نا جو پرندے لے کے آئے، ہاتھیوں جیسے جسے والی جانور پہ پھینکا جائے اور ان کو بالکل ختم ہلاک کر کے رکھ دے جا رہا ہم قسم معقول ایسا کرتے ہیں جیسے گھاس کھانے کے بعد جانور چلتا ہے نا پاؤں میں رگڑتا ہے تو اس کے بعد جو گھاس کی حالت ہوتی ہے بچے ہوئے کی، قسم معقول کھا کھا کے اگالی کر کے پھینک دیتا ہے نا جانور، اس کے بعد پاؤں سے رگڑ کے دیتا ہے. تو انہوں نے کہا یار کوئی چیز تو ہے، کوئی ذرہ کوئی ایسی بلا تو ہے نا. قرآن نے بتلایا نا ان کو کہ جب جن اوپر جاتے ہیں باتیں سننے کے فاتبعہ شہاب ثاقب، ایک چمکتا ہوا تارا ایسے روشنی کی طرح لگتا ہے. قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ سب سے پہلے سفینہ نوح علیہ السلام، کشتی جو ہے نوح علیہ السلام نے بنائی، اور سب سے پہلے نجارے کا کام جو ہے نوح علیہ السلام نے کیا. اللہ نے جبریل کو بھیجا، جبریل آئے، تعلیم دی، لکڑی کاٹی گئی، پھٹے تختے بنائے گئے. اچھا آج تک دنیا الٹ جائے کشتی کی شکل وہی رہے گی، چاہے آپ اس کو جہازوں میں بدل لیں، چاہے آپ اس کے لیے بڑے بڑے کوئن الزبد جیسے جہاز بنا لیں جو لندن سے نیو یارک تک چلتے ہیں، جو دنیا کے سب سے مہنگا اور سب سے آرام دہ لگژری اور سب سے بڑے گناہوں کا مرکز، لیکن شکل وہی رہے گی جو آج سے 1400 سال پہلے حضور نے فرمائی ہے. شکل نہیں بدل سکے. اچھا اسی طرح قرآن مقدس میں ایک لفظ میں ہمیں بتا دیا کہ اللہ نے سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا تابع کر دی، تخت اڑتا تھا. اسی لیے اقبال کہتا ہے نا کہ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، کہ فرنگ کا یہ جلوہ اور علمی ترقی مجھے نہیں اندھا کر سکتی. سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف، کہ میری آنکھوں میں تو مدینے کی مٹی کا سرما ہے، میں تو نبی کے ماننے والا بندہ ہوں، میرے لیے کیا چیزیں، کچھ بھی نہیں. یہ تو ابھی چاند پہ پہنچ رہے ہیں، میں جس نبی کو مانتا ہوں اس نے انگلی سے ٹکڑے کر دیا. تو
کی ترقی کو میں کیا سمجھوں کہ بھئی یہ تو ابھی تک وہاں سے تصویر لا رہے ہیں، مٹی لا رہے ہیں، ڈھونڈ رہے ہیں، اچھا جی وہاں بکنگ کریں گے تو وہاں پانی کا کیسے انتظام ہوگا، ہواؤں کا کیسے انتظام ہوگا، اور اللہ کے نبی نے بغیر کسی اسٹیشن کے، بغیر کسی ہیڈ کوارٹر کے، بغیر کسی وسائل کے، بغیر کسی اسباب کے سرزمین مکہ میں کھڑے ہو کر اس زمانے میں، جبکہ مکے میں پرائمری اسکول بھی نہیں تھا، اشارہ کیا اور چاند 2 ٹکڑے ہو گیا، اور پھر ایک بندے نے نہیں دیکھا، 2 بندے نے نہیں، حضور نے فرمایا مکے والوں فشہدوا، آؤ دیکھو گواہ ہو جاؤ۔ اچھا انہوں نے جناب ایک اعتراض ڈھونڈا اسی بات پہ، انہوں نے کہا جی اگر چاند 2 ٹکڑے ہوتا تو باقی کسی ملک نے بھی تو ذکر کیا ہوتا نا، باقی بات قرآن کے یا قرآن کے ماننے والوں کے، اور تو کسی نے ذکر نہیں کیا۔ بھائی پہلی بات تو یہ تھی کہ اس وقت کیا اس طرح کے وسائل تھے کہ صبح تک ٹیلی فون ہو جاتے سب کو، یا اسی وقت رات کو جناب موبائل پہ آدمی جگہ دیتا اپنے بچوں کو، یا تم انڈیا میں ہو پاکستان میں ہو، دیکھو چاند ٹکڑے ہو گیا، جلدی کرو دیکھ لو، پھر یہ موقع نہیں ملے گا۔ ایک دوسری بات یہ ہے کہ اوقات کا فرق ہے، اب آپ مثلا یہاں بیٹھے ہیں 10 بجے ہیں، کسی ملک میں ابھی 7 بجے ہیں، لندن میں 3 گھنٹے کا فرق ہے، اچھا پاکستان میں 12 بج گئے، کسی جگہ 12:30 ہو گئے، اچھا دبئی وغیرہ کے علاقوں میں 11 بج گئے ہیں، گھنٹے کا فرق ہے۔ تو بہرحال مقصد یہ ہے کہ ضروری تو نہیں ہے کہ جس وقت یہ چاند کا واقعہ آیا ہر جگہ رات تھی۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ انڈیا کی تاریخ فرشتہ اگر اٹھا کے دیکھیں تو گوالیار کا جو راجا تھا اس نے اس کتاب کے اندر اس کے حوالے سے موجود ہے کہ میں فلاں تاریخ کی، فلاں سال کی، فلاں مہینے کی، فلاں تاریخ میں اپنے محل کے اوپر بیٹھا ہوا تھا، میں نے چاند کو 2 ٹکڑے ہوا دیکھا۔ اب وہ تو ہندو راجا تھا، وہ تو مسلمانوں کا کوئی دوست تھوڑا تھا کہ اس نے ہماری تائید کرنی تھی، کیونکہ ہندو اور یہودی کے تو خون کے اندر اسلام دشمنی ہے نا، اور کچھ کر دیں وہ آپ کا دوست نہیں بن سکتا، جتنی آپ ہمدردی کریں وہ کہے گا نہیں یہ مسئلہ ہے۔ اچھا اس لیے میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اسی لیے پھر جب سارے مقابلے نہ ہو سکے نا جی تو اس کے بعد باقی صرف یہ بات رہ جاتی ہے کہ کسی طرح یار اب اس کا ہم مقابلہ تو نہیں کر سکتے، چلو کوئی شک پیدا کرو، کم از کم مسلمان شبوں میں تو پڑ جائے نا۔ تو ان شبہات میں سے میں نے کافی شبہات الحمدللہ ذکر کیے اور ان کا جواب بھی جو اللہ نے توفیق دی اور علماء نے لکھا کیا۔ ایک شبہ ان میں اور تھا کہ جی مسلمان جو ہے سورۃ فاتحہ میں آتا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین، کہ مسلمان مانگ رہا ہے کہ اللہ ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت فرما، سیدھے راستے۔ تو وہ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ جی کیا جب یہ نماز پڑھ رہا ہے تو مسلمان کو ہدایت حاصل ہے یا نہیں ہے؟ اگر تو ہدایت حاصل نہیں ہے تو نماز کیسے پڑھ رہا ہے؟ اور اگر اس کو ہدایت حاصل ہے تو پھر ہدایت کیوں مانگ رہا ہے؟ یا تو کہیں کہ اس کو ہدایت نہیں، پھر اس کا معنی یہ ہے کہ فاتحہ پڑھنے والا، نماز پڑھنے والا بھی کوئی ہدایت والا تو نہ ہوا۔ اور اگر اس کو ہدایت حاصل ہے، یہ ہدایت یافتہ ہے، تو پھر اس کو مزید مانگنے کی کیا ضرورت ہے؟ جیسے ڈاکٹر صاحب نے میرے لیے ایک ڈبہ جو ہے آگ کے منادیل کا رکھ دیا، اب میں کہوں کہ ڈاکٹر صاحب منادیل لائے، یہ تو تحصیل حاصل ہے کہ موجود ہے، پھر اس موجود کو مانگنے کا کیا مطلب؟ اس کو عربی میں کہتے ہیں تحصیل حاصل، یعنی جو چیز پہلے موجود ہے اس کو پھر حاصل کرنے کا کیا مطلب؟
تو یہ ایک انہوں نے شبہ ڈالا، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ شبہ ڈالتے ہیں جی کہ ایک طرف تو آپ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی ہدایت دینے کے لیے آئے ہیں، انما انت منذر ولکل قوم ہاد، کہ اللہ نے ہر قوم میں نبی بھیجے، ہاتھ بھیجے، ہدایت کرنے والے بھیجے۔ اللہ فرماتے ہیں انک لتہدی الی صراط مستقیم، میرے محبوب آپ صراط مستقیم کی طرف ہدایت فرماتے ہیں۔ اسی طرح اللہ فرماتے ہیں کہ میرا قرآن جو ہے وہ ہدایت ہے، اور اسی جگہ پر قرآن کہتا ہے کہ انک لا تہدی من احببت، آپ ہدایت دے ہی نہیں سکتے جس کو بابو رکھیں، ہدایت تو میرے ہاتھ میں۔ ایک طرف قرآن کہتا ہے کہ اللہ نے نبی کو ہدایت دینے والا بنا کے بھیجا، دوسری دفعہ قرآن کہتا ہے کہ نہیں تم ہدایت نہیں دے سکتے، تمہارے ہاتھ میں ہدایت نہیں، ولیکن اللہ یہدی من یشاء، جس کو اللہ چاہیں گے ہدایت دیں گے۔ وہ کہتے ہیں یہ جی بات ہے، ایک طرف تو آپ ان کو ہدایت کے لیے بھیج رہے ہیں، وہ ہادی ہیں، وہ دائی ہیں، وہ مبشر ہیں، وہ نذیر ہیں، وہ منذر ہیں، اور دوسری طرف آپ کہتے ہیں کہ جی آپ کے ہاتھ میں ہدایت نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں جی یہ کیسے بات ہو؟ تو اس لیے یاد رکھیں کہ یہ ان کا دوسرا شبہ ہے۔ اور تیسرا شبہ جو ہے وہ ہے تو کچھ علمی بات، لیکن بہرحال وہ کہتے ہیں جی کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، تو صراط الذین جو ہے یہ ہے بدل، مبدل منہ جو ہے وہ ذکر کیا گیا پہلے اہدنا الصراط المستقیم، تو وہ کہتے ہیں کہ جناب اس کی ضرورت کیا تھی مبدل منہ کے ذکر کرنے کی؟ اللہ سیدھی بات کہتے تھے کہ اہدنا الصراط الذین انعمت علیہم، بات کو سمجھیں کہ اہدنا الصراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم والضالین، پھر یہ کیا ضرورت تھی کہ پہلے کہا جائے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم؟ تو یہ ان کا ایک قاعدے کے اعتبار سے، قواعد کے روح سے اپنا اعتراض ہے، اور ان چیزوں کو بہرحال سمجھ بھی ہو سکتا ہے پھر جس پہ علوم قواعد کے ساتھ دلچسپی۔ اچھا، خدا کی شان ہے کہ اپنا حضرت کشمیری بہت بڑے محدث عالم گزرے علامہ انور شاہ رحمۃ اللہ علیہ، اللہ سب کی خدمات تمام علماء کی قبول فرمائے۔ بڑے بڑے علماء ہند میں آئے، بڑے بڑے علماء پیدا ہوئے، تو وہ کبھی کبھی فرماتے تھے، کبھی کبھی قرآن شریف پڑھا رہے ہوتے تھے، میں نے تو نہ زیارت کی نہ سنا، لوگ نقل فرماتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ خدا کی شان یہ ہے کہ لم یدرک اعجاز القرآن الا الاعرجان، کہ قرآن کا جو اعجاز ہے نا، اس کا اعجاز شکوہ جو ہے قرآن کا علمی، اس کو کہتے ہیں کہ اللہ کی شان یہ ہے کہ اصل ہمارے دور میں سمجھا تو سمجھا بھی دو لنگڑوں نے، دونوں لنگڑے، زمخشری اور اخفش، دونوں لنگڑے تھے۔ اچھا، خدا کی قدرت ہے دونوں پٹری سے بھی اترے ہوئے تھے، دونوں معتزلی تھے، یہ بھی اللہ کی، لیکن قرآن کے قواعد پر نظر تھی۔ مجھے خود میں نے کسی جگہ دیکھا کہ سندھی رحمت اللہ علیہ، عبید اللہ سندھی رحمت اللہ، بہت بڑے تفسیر قرآن سے ان کا عشق تھا، اور ان کی بہت تفسیر ہے، الہام الرحمن فی تفسیر القرآن، بہت مشکل تفسیر ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میری نور الدین کے ساتھ ملاقات ہوئی تو اس کو قرآن کے ساتھ بڑا شغف تھا اور قرآن کا علم رکھتا تھا۔ اب دیکھیں نور الدین سب سے بڑا بدبخت ہے نا، قادیانی کا پہلا خلیفہ حکیم نور الدین۔ حکیم نور الدین جو تھا یہ طبیب بھی تھا بہت بڑا، اور یہ سب سے پہلا خلیفہ ہے غلام محمد قادیانی کا، اور اس کے گمراہ کرنے میں یعنی اگر 50% غلام محمد قادیانی کی اپنی بدبختی ہے تو 50% اس کا نور الدین کا۔ یہ جتنی عربی کی عبارات ہیں نا جی، اور جتنی یہ عربی کی اس کے پیشین گوئیاں ہیں اور عربی نکات پہ بات ہے، یہ ساری نور الدین کی بات ہے۔ مرزا اتنا بڑا عالم نہیں تھا، وہ تو عربی نویس تھا،
بیٹھ بیٹھ گرمیاں لکھتا تھا، اور اس کے بعد وہ تو پھر سرکاری نبی بنا نا، لیکن اس کا علمی کام جو تھا نا سارا یہ بدبخت کرتا تھا نور دین۔ اب دیکھیں کہ وہ میں نے اس کا خلیفہ بنا، گمراہ ہو گیا، لیکن قرآن سمجھتا تھا۔ اسی لیے آپ دیکھیں نا کہ انگریزی ترجمہ سب سے پہلے محمد علی نے کیا۔ انگریزی زبان میں جو ترجمہ قرآن کا آیا ہے ہمارے انڈو پاک میں، سب سے پہلے محمد علی نے کیا۔ وہ قادیانی تھا، مرزائی تھا، لاہوری۔ قادیانی مرزائی جو ہے دو قسم ہیں، ایک قادیانی ہے، ایک لاہوری ہے۔ وہ لاہوریوں کا بڑا تھا۔ لاہوری جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ مرزا صاحب مجدد تو تھے، نبی نہیں تھے، اور قادیانی جو ہے وہ کہتے ہیں نہیں وہ نبی بھی تھے۔ بہرحال ایک لمبی بحث ہے۔ تو مانا یہ ہے کہ اللہ کی شان ہے کہ علوم قرآن کو پھر سمجھتا بھی تو وہ ہے نا جس کے بعد پہلے علم ہو۔ جو قواعد کو جانتا نہیں ہوگا تو بیچارہ کیا سمجھے گا؟ تو اس لیے بات کو سمجھیں۔ تو اب سب سے پہلے تو یہ سمجھیں کہ جی جب آدمی ہدایت یافتہ ہے، ہدایت اس کو پاس ہے، پھر مانگنے کا کیا مطلب ہے؟ تو اس کے جواب میں علماء نے کئی جواب دیے ہیں۔ تو پہلا جواب یہ ہے، انہوں نے کہا کہ یاد رکھو کہ ہدایت کے درجات، جیسے مثلا تقویٰ، اس کے درجات۔ سب سے پہلا درجہ کیا ہے کہ کفر سے بچو، کلمہ پڑھو، اللہ سے ڈرنے والوں میں تو آ گیا۔ تو تقوی کا ایک مقام تو یہ ہے کہ آدمی شرک سے بچے۔ اب اس کا دوسرا مقام شرک سے بھی بچے، اور کبائر الذنوب جو ہیں بڑے بڑے گناہ آدمی کو برباد کر دینے والے، ان سے بھی بچے، وہ بھی متقی۔ یہ بندہ بڑا متقی ہے ماشاءاللہ، بڑا پرہیزگار ہے، یعنی گناہوں سے بچنے والا ہے، وہ بھی متقی۔ اچھا، ایک اس کا تیسرا درجہ ہے متقی کا، وہ یہ ہے کہ صرف کبائر سے نہیں بلکہ صغیر گناہ، چھوٹے گناہوں سے بھی بچے۔ صرف یہ نہیں کہ بڑے گناہوں سے تو بچتا ہے لیکن چھوٹے گناہوں کا خیال نہیں کرتا، لیکن نہیں وہ بھی متقی تقوی کا ایک مقام ہے کہ وہ پھر چھوٹے گناہوں سے بھی بچ جائے۔ اور بعض علماء کہتے ہیں کہ پھر اس کی ایک آخری سطح جاتی ہے کہ اللہ کے سوا دل میں اور پھر کسی کا ہے ہی نہیں خیال، سب کو چھوڑ بیٹھے۔ یہ مقامات۔ تو اب ایک درجہ اگر حاصل ہے تو دوسرا درجہ تو بندہ مانگتا ہے۔ تو اسی لیے علماء نے فرمایا کہ ہدایت کے مراتب و مقامات ہیں۔ جب بندے کو ایک مرتبہ ایک سیڑھی مل گئی تو اگلی سیڑھی پہ جانا چاہتا ہے، پھر اس سے اوپر جانا چاہتا ہے، پھر اس سے اوپر جانا چاہتا ہے، پھر اس سے اوپر جانا چاہتا ہے۔ ہدایت کے سٹیجز ہیں، مقامات ہیں۔ تو اور ہدایت کا معنی ہی کیا ہوتا ہے؟ معرفت الہی، اللہ کی ذات کی معرفت، اس کے صفات کی معرفت، اور اس کے اندر مراتب و مقامات ہیں۔ تو گویا ہمیں اگر ایک مرتبہ حاصل ہوا ہے تو اس کو ہم دوسرا حاصل کرنا چاہتے ہیں، یہ تحصیل حاصل نہیں ہوتی۔ جیسے مثلا ایک تاجر ہے، بزنس کرتا ہے، 1 لاکھ کما لیا، اب اگر وہ اور بزنس کرے تو آپ کہیں گے بڑا بیوقوف ہے، جب 1 لاکھ ہے تو اور کیوں کر رہا ہے؟ تو اس کو تو آپ نہیں کہتے کہ تم دوبارہ تحصیل حاصل کیوں کر رہے ہو، 1 لاکھ تو مل گیا، 1 اور لاکھ کیوں کرتے کر رہے ہو؟ تو اگر دنیا میں ایک سٹیج پہ ہم نے 1 لاکھ پتی بنے، پھر کروڑ پتی بنے، اور پھر ارب پتی بنے، اور جب اللہ کی طرف سے مار پڑتی ہے نا پھر بندہ پتی ہی رہ جاتا ہے، باقی سب کچھ چلا جاتا ہے، نہ لاکھ رہتا ہے، نہ کروڑ، نہ ارب، صرف پتی۔ اور پھر ایک مقام وہ بھی آ جاتا ہے جب بیوی چھوڑ کے چلی جائے، پتی ہی نہیں رہتا۔ تو وہ تو اس لیے میں تو ہدایت کے مراتب ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا اہدنا الصراط المستقیم۔ صراط المستقیم سے مراد کیا ہے؟ دین، سیدھا راستہ۔ تو اب دین کا مثلا اب آپ سے میں پوچھتا ہوں کہ جناب یہ شارع منصور کو کون سی سڑک جاتی ہے؟ آپ کہتے ہیں جی آپ ہسپتال کے دروازے کے سامنے آپ سیدھی یہ سڑک لے لیں، آگے جا کے فلاں جگہ ٹرک۔ تو میرا مقصد سڑک ہے یا منزل پہ پہنچنا ہے؟ یعنی میں وہاں کھڑے ہو کے صرف سڑک دیکھتا رہوں؟ سڑک بہت اچھی بنی ہوئی ہے، لائٹنگ بڑی خوبصورت ہے، سڑک چوڑی بھی بہت ہے ماشاءاللہ، 100 میٹر کی سڑک ہے اور 2 رویا ہے۔
آنے جانے کے بھی ون وے ٹریفک ہے، یار گاڑیاں بھی چلتی ہوئی بڑی اچھی لگتی ہیں، لائٹنگ بڑی اچھی لگتی ہیں، اسی لیے میں نے سڑک پوچھی تھی کہ منزل پہ پہنچنے کے لیے پوچھی تھی۔ تو جب آپ نے صراط المستقیم کی دعا کی تو معنی یہ ہوتا ہے کہ یا اللہ ہمیں منزل مقصود پہ پہنچا، منزل مقصود پہ نہ پہنچے تو سڑک پہ آنے کا کیا فائدہ ہوا؟ تو اب جب ہم نماز پڑھیں ابھی منزل مقصود پہ پہنچے تو نہیں ہے وہاں پر، اسی لیے بعض علماء اس کو یوں بھی بیان کرتے ہیں کہ ہدایت کا ایک معنی ہوتا ہے اراءۃ الطریق، ایک ہدایت معنی ہوتا ہے موصل الی المطلوب۔ اراءۃ الطریق کا کیا معنی ہے؟ مثلا آپ سے کسی نے پوچھا کہ بھائی فلاں ڈاکٹر صاحب کہاں بیٹھتے ہیں، انہوں نے کہا بھائی آپ ایسا کریں نا یوں چلے جاؤ، یہ ایمرجنسی سے سیدھی راہداری جائے گی، اندر چلے جاؤ۔ پھر وہاں پوچھ لینا کہ عیادات کون سے ہیں، اور پھر وہاں کمرہ نمبر 2 3 4 5 یا فلاں میں ڈاکٹر صاحب ہوں گے، تو راستہ دکھا دیا۔ اس کو کہتے ہیں اراءۃ الطریق کہ پوچھنے والے کو آپ نے بتا بھی دیا، اشارہ بھی کر دیا، راستہ بھی دکھلا دیا کہ بس اب یہ سڑک لے کے ایسے یہاں سے جاؤ اور یہ گیٹ ہے، پھر یہاں سے جاؤ گے، یہ ایمرجنسی ہے، پھر سیدھی راہداری جا رہی ہے اس پہ جاؤ گے، اور سب تو یہ بھی ہدایت ہے، آپ نے ہدایت تو کی ہے۔ اور ایک ہدایت کا معنی ہوتا ہے موصل الی المطلوب۔ کیا معنی؟ میں نے پوچھا کہ یار فلاں ڈاکٹر صاحب کو میں نے ملنا ہے، وہ کہاں بیٹھتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی آئیے، اس نے میرا ہاتھ پکڑا، لے کے وہاں ڈاکٹر صاحب کے پاس لے گیا، السلام علیکم جناب یہ آپ کے مہمان ملنے آئے ہیں۔ تو یہ بھی تو ہدایت ہے، ایک نے صرف راستہ دکھایا، دوسرے نے منزل پہ پہنچایا۔ تو اس لیے قرآن میں آدمی دعا مانگتا ہے کہ اللہ ہمیں اس منزل پہ پہنچا جو اصل ہماری۔ اسی لیے جب مومن جنت میں جائے گا وہاں کیا کہے گا؟ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان هدانا اللہ۔ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں یہ راستہ بتلایا، تو نے یہاں پہنچایا، اگر آپ راضی نہ ہوتے تو کوئی ہمیں نہ پہنچا سکتا۔ اس لیے کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم کہ ہمیں اس منزل مقصود پہ پہنچا۔ اور اسی طرح بعض علماء نے فرمایا کہ اس کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، معنی یہ ہوتا ہے اللہم ثبتنا علی الہدایت، اللہ ہمیں ہدایت پہ ثابت قدم رکھ۔ آج ہم نماز پڑھیں، نعوذ باللہ کل بھٹک جائیں، گمراہ ہو جائیں، بس ختم ہو جائے، ساری نمازیں بھی گئی، سب کتنے لوگ ہیں نمازی بدل گئے، کتنے لوگ ہیں ماشاءاللہ نمازیں پڑھنے والے بھٹک گئے۔ اچھا کتنے لوگ ہیں فاسق فاجر شرابی کبابی، اللہ نے پلٹا دیا اور جناب وہ متقی پرہیزگار بن گئے۔ اس لیے آدمی دعا مانگتا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اب صراط الذین انعمت دونوں بدل مبدل من ہوگا، ذکر کیوں ہوا؟ تاکہ وہ لوگ جن کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا ہے منعمین، وہ لوگ وہ ہیں جن پہ اللہ کا انعام بھی ہے، جن کے پاس ہدایت بھی تھی، استقامت بھی تھی اور آخر وقت تک ہدایت میں رہے۔ وہ کون ہے؟ فرمایا من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ اب اگر مجھے صراط تو مل جاتا، سڑک بھی مل جاتی، سیدھی سڑک بھی مل جاتی، لیکن کوئی سڑک پہ چلانے والا نہ ملتا، بتانے والا نہ ملتا، اس راستے کے عبور کرانے والا نہ ملتا، تو پھر بھی کامیابی نہ ہوتی۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کامیابی حاصل کرنی ہے، ان کی رفاقت اختیار کرو، ان کی معیت اختیار کرو۔ کون؟ النبیین، نبیین کا زمانہ گزر گیا، صدیقین، شہداء، صالحین، اللہ کے ہر دور میں جو صالح بندے ہوں ان کی صحبت اختیار کرو۔ اس لیے اہدنا الصراط المستقیم۔ اچھا اسی میں اب آپ نے اس بات کو سمجھنے کے بعد انشاءاللہ وہ بھی اس کا جواب بھی ہو گیا کہ اللہ فرماتے ہیں انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ میرے محبوب
آپ کے ہاتھ میں ہدایت نہیں. حضرت آقا انعامدار جب آئے، سقا چچائے ابی طالب، حضور تشریف لائے، کوشش کی کسی طرح میرا چاچا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائے. فرمایا یا امی کل کلمۃ نحاج بہا عند اللہ، ایک دفعہ کلمہ پڑھ لو، مجھے اپنے اللہ کے سامنے کیس پیش کرنے کا، جھگڑنے کا موقع تو دو، ورنہ تیرا آخری وقت ہے. آخری وقت میں کلمے کا وہ مقام نہیں جو آدمی جوانی میں، ہوش میں، سلامتی میں پڑتا ہے. لیکن میں اللہ کے آگے تیرا کیس رکھنے کے قابل تو ہو جاؤں. لیکن چاچا کہتا ہے میں جانتا ہوں کہ تم سچے ہو، میں جانتا ہوں کہ تیری آنکھیں ٹھنڈی کر دوں، لیکن میں آگ سے ڈرتا ہوں. ساری زندگی میری برادری کہے گی ابھی طالب موت سے ڈر گیا، قبر سے ڈر گیا، اس لیے میں اس آر کو اپنے نام کے ساتھ رکھنا نہیں چاہتا. انا علی دین آبائی، انا علی دین عبد المطلب، میں اپنے باپ دادے کے طریقے پہ ہوں. حضور اٹھ آئے، فقال کئیبا حزینا، حضور بہت غمناک تھے، غمگین تھے. حضور کو بڑی پریشانی تھی کہ میرا محسن ہے، میرا چچا ہے، ہر دکھ سکھ میں میرے ساتھ دینے والا، لیکن وہ بھی جہنم میں جائے گا اس لیے کہ کلمہ نہیں پڑا. اللہ نے فرمایا میرے مدنی انک لا تہدی من احببت، راستہ دکھلانا تو تیرا کام ہے لیکن منزل مقصود پہ پہنچانا تیرا کام نہیں، توفیق ہدایت تیرا کام نہیں. آپ کے ذمہ ہے کہ آپ نے دعوت دے دی، آپ نے کلمے کے لیے کہہ دیا قل کلمۃ احاج بہا عند اللہ، یہ کہنا آپ کے ذمہ. بلغ ما انزل الیک من ربک، اللہ کا دین پہنچانا آپ کے ذمہ، لیکن کسی کو منزل مقصود پہ پہنچا دینا، اس کی توفیق دے دینا، یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. جس کو اللہ چاہیں گے دیں گے، آپ نہیں دے سکتے. اندازہ کریں. تو اس لیے اب ہمیں ہدایت کا معنی بھی سمجھ آ گیا کہ ہدایت کا مفہوم کیا. ایک ہے راستہ دکھانا، اللہ نبی اسی لیے تو بھیجتے ہیں کہ راستہ دکھائیں، لیکن اس کو منزل مقصود پہ پہنچا دیں کہ موت بھی اس کو ہدایت پہ ہے. یہ تو اللہ کے ہاتھ. کتنے لوگ ہیں ہدایت پہ رہے بھٹک گئے. اچھا جی، اب اس کے بعد وہ شبہ کرتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یا اللہ ہمیں ان کا راستہ جن پہ تو نے انعام کیا، نہ جن پہ تو نے غضب کیا، نہ جو گمراہ ہوئے. وہ کہتے ہیں یہ کیا بات ہوئی کہ جن پہ انعام جب ہو گیا، جب انعام ہوگا تو صاف بات ہے کہ اس پہ اللہ کی ناراضگی نہیں ہوگی. انعام ہوگا تو گمراہ بھی نہیں ہوگا، کیونکہ وہ کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے. اچھا جب مغضوب ہے تو کل مغضوب ضال وکل ضال مغضوب، ہر مغضوب گمراہ ہوتا ہے اور ہر گمراہ جو ہے مغضوب ہوتا ہے. پھر ان کو علیحدہ علیحدہ کیوں کہا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ وہ جن پہ تو نے غضب کیا، نہ وہ جو گمراہ ہوئے. وہ کہتے ہیں تو کیا ہوا، جس پہ غضب ہو گیا وہ گویا گمراہ ہے، اور جو گمراہ ہے گویا اس پہ غضب ہے. تو یہ دو چیزیں علیحدہ کیوں ذکر کی ہے، بات کو سمجھیں. اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ جی بعض روایات میں یہ آتا ہے کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، وہ کہتے ہیں جن پہ غضب کیا گیا اس سے مراد یہود ہے، اور جو گمراہ اس سے مراد نصارا ہے. یہی آج تو وہ کہتے ہیں نہیں مسلمانوں نے یہی تو بچپن سے پڑھا کے ان کے دماغوں کو بھر دیا ہے نا، یہود نصارا مغضوب ملعون سارے. تو اب ہماری سلو کیسے ہو سکتی ہے؟ اس کا مطلب ہے آپ کے تو بچے کے دماغ میں نفرت بھری ہوئی ہے. اور پہلے دن سے قرآن ہمیں یہی کہہ رہا ہے کہ مغضوب علیہم ہیں، یہ ضال ہیں، یہ گمراہ ہیں، ان پہ لعنت ہے. لعن الذین من بنی اسرائیل علی لسان داؤد. لیکن یاد رکھو یہ بھی الزام، یہ بھی اللہ کے دین پہ اور اسلام پہ الزام. قرآن نے تو اہل کتاب کی تعریف کی، پھر وہ آیتیں کیوں نہیں پڑھتے ہو؟
وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ۔ اللہ فرماتے ہیں اہل کتاب میں ایسے لوگ بھی ہیں کہ جن کو تم ڈھیر سارا سونا دے دو لیکن وہ امانت پہ قائم رہے گا، کبھی خیانت نہیں کرے گا۔ اسی لیے قرآن عیسیٰ ابن مریم کے جو صحیح ماننے والے ہیں قال الحواریون یا عیسی ابن مریم، ان کی تعریف کرتا ہے۔ وہ تو ایسے آپ کو نہیں نظر آتی، مغضوب علیہم والی نظر آتی، آخر وہ آیتیں تم کیوں نہیں پڑھتے؟ اسی طرح قرآن پاک کہتا ہے کہ میرا مدنی دیکھو کہ یہود بھی ہیں لیکن نصارہ بھی ہیں، لیکن مسلمانوں کے ساتھ زیادہ عداوت یہود و مشرکین کو ہے۔ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَّوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لا يستكبرون وإذا سمعوا ما أنزل إليهم تفيض أعينهم من الدمع۔ اللہ نے فرمایا میرا وطن نصارہ ہیں لیکن مسلمانوں سے محبت کرنے والے ہیں، ان میں بڑے بڑے علماء ہیں، ان میں قسیسین ہیں، ان میں بڑے بڑے راہب ہیں، ان میں بڑے متواضع لوگ ہیں، تکبر بھی کرتے، اور جب ان پہ قرآن پڑھا جاتا ہے ان کی آنکھیں آنسوؤں سے تر ہو جاتی ہیں، بہہ پڑتی ہیں۔ یہ ساری اہل کتاب کی قرآن تعریف کرے وہ تو تمہیں نظر نہیں آتی۔ وجہ کیا ہے؟ کاش کہ امت مسلمہ کو کوئی ایک آدمی ملتا جو کفر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے حق بات کہے، لیکن بات وہی ہے کہ امت جو ہے نا اس وقت ہم مجموعی طور پر اپنے گناہوں کی وجہ سے اتنا کمزور ہو چکے ہیں کہ جس کا یعنی کوئی تصور نہیں کرتا۔ جیسے کسی نے کہا تھا نا کہ اب دریا کا اترنا دیکھے، کہ جب دریا چڑھتا ہے تو اس کا چڑھنا دیکھے پھر اب اترنا، کہ ہمارا کیا ہے؟ ورنہ آپ دیکھیں کہ قرآن پاک نے تو ہر جگہ ان کو نہیں، مشرکین کے بارے میں قرآن کا خطاب دیکھیں، اور قرآن کہتے ہیں یا اہل الکتاب، اے کتاب والو، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم۔ قرآن کہتا ہے کہ اہل کتاب سے فکر ہے تو ذبیحہ حلال، قرآن کہتا ہے اہل کتاب سے رشتہ داری حلال، نکاح کر سکتے ہو۔ کیوں؟ وہ باتیں ان کو نظر نہیں آتی۔ اب یاد رکھو کہ کیوں غضب ہے یہود پہ کہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کا کہنا نہ مانا۔ جب اپنے نبی کا کہنا نہ مانا تو غضب آیا نا، اپنے نبی کا کہنا نہ مانا تو کونوا قردۃ خاسئین، ہمارے نبی کے کہنے کی بات تو نہیں ہے۔ وہ ایک دفعہ اتفاق ہوا کہ کبھی کبھی وہ پوچھ رہے تھے نا ٹیلی فون پہ، کبھی باہر کے ریڈیو والوں کا یا باہر کے میڈیا والوں کا موڈ آ جاتا ہے تو ہم فقیروں سے بھی کبھی کبھی رابطہ کر لیتے ہیں۔ تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ جی یہ ایک حدیث پاک ہے، آپ اس کو مانتے ہیں کہ ایک وقت آئے گا کہ ہر پتھر کے پیچھے بھی اگر کوئی یہودی چھپنے کی کوشش کرے گا تو وہ پتھر پکارے گا کہ تعال یا مسلم ورائی یہودی فقتلوہ، کہ اے مسلمان ادھر آؤ، میرے پیچھے یہودی چھپا ہے، مارو اس کو۔ یہ حدیث ہے؟ کہاں جی ہے؟ تو کہتے ہیں کہ جناب جب یہ حال ہو بغض کا تو کیسے مسلمانوں سے صلح ہو سکتی ہے؟ میں نے کہا پھر یہ تو دیکھو یہ واقعہ وقت کس وقت ہوگا، حدیث تو تم نے پڑھ لیا لیکن وقت کا خیال نہیں کیا۔ وہ چونکا، اور کیا مطلب؟ میں نے کہا یہ اس وقت ہوگا جب عیسیٰ علیہ السلام ہوں گے، جب عیسیٰ علیہ السلام زمین پہ اتریں گے تو پھر تو نصرانیوں سے کہو نا کہ تمہارا نبی ہمیں مروائے گا نا، ان سے تو تم ملے ہوئے، جھگڑا ہمارے ساتھ ہے، تمہارا عقل کی بات کرو۔ یہ واقعہ کب پیش آئے گا؟ جب عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں سے اتر آئیں گے، انہ یقتل الدجال،
وَأَنَّهُ يُكْسِرُ السَّلِيبِ، یہ تو ان کا معاملہ ہے، تم جانو اور وہ جانے، ہمیں کیوں کہتے ہو؟ ہم نے تو تمہیں مدینے میں بھی پناہ دی، ہم نے تمہیں خیبر میں بھی پناہ دی، دشمن بھی ہمیں سمجھتے ہو۔ اور جب ہم نے تو سب سے پہلے ہمارے نبی پاک نے تو میثاق جو ہے، میثاق مدینہ کی آج جو معاہدہ ہوا ہے وہ یہودیوں کے ساتھ۔ تو اگر ہمارے نبی کے دل میں ایسا بغض ہوتا تو وہ تمہیں اتنی اہمیت کیوں دیتے؟ اللہ کا قرآن یہ کیوں کہتا کہ اولئک یؤتون اجرهم مرتين، یہ جب اسلام لائیں گے ان کو تمہیں ڈبل ثواب دوں گا، ایک پہلے نبی پر ایمان لانے کا، ایک محمد مصطفیٰ پر ایمان لانے کا۔ تو پھر وہ چونکا، کہتے اچھا یہ ہے وہاں، میں نے کہا یہ چیزیں آپ کو نظر نہیں آئیں گی نا، کیونکہ آپ کو تو صرف وہ چیز نظر آتی ہے جہاں مسلمان کو بدنام کر سکو، جہاں مسلمانوں پہ الزام لگا سکو، جہاں مسلمانوں کی نعوذ باللہ یہ ثابت کر سکو کہ جی یہ تو بس یہ تو مذہبی نعوذ باللہ دہشت گرد ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اگر اور لیکن حقائق پہ نہیں آؤ گے۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ تھا کہ یاد رکھو کہ ان پر اللہ کا غضب کیوں آیا۔ دیکھو نا، صراط الذین، بات سمجھے اللہ کے قرآن کو، انعمت علیہم، جن پہ تو نے انعام کیا، وہ کون ہیں؟ النبیین، جو نبی گزر گئے سارے نبی، حضرت آدم سے لے کر حضرت محمد رسول اللہ۔ تو اگر ان نبیوں کو منعم علیہم ہیں تو یہ مغضوب کب بنے یہودی؟ صرف ہمارے دور میں آ کے مغضوب بنے یا ان پر غضب موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں آیا؟ انہوں نے بت پرستی جو شروع کی کہ سامری نے ایک بچڑا بنایا اور یہ جناب پوجنے لگ گئے، اسی پر ان پر جو عذاب آئے قرآن پاک نے تو واقعے کو نقل فرمایا ہے۔ اچھا، موسیٰ علیہ السلام نے ان کو جب کہا کہ چلو جی جہاد کے لیے نکلتے ہیں، انہوں نے کہا کہ نہیں جی جہاد نہیں کرتے ہیں۔ کیوں؟ انہوں نے کہا جی نفیہ قوم جباری، وہاں بڑی بڑی طاقتور قوم ہے، پہلے ان کو نکالو پھر ہم جہاد کریں گے۔ ان کو تو نکالو، جہاد کیسے کرو گے؟ ایسی قوم۔ اچھا، اس کے بعد جناب یہ ہے کہ تیج کے اندر جب تم پھرتے رہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے نبی کے زمانے میں تم بھٹکتے رہے۔ اچھا، تم نے سے جو بھی اسلام لے آیا، اسلام نے تو سینے سے لگا لیا۔ عبداللہ علیہ السلام کون سے؟ اسلام تو اتنی رواداری ہے کہ جو منافقین کا، یہودیوں کا سب سے بڑا سردار ہے عبداللہ ابن ابی، حضور نے اس کا جنازہ پڑھا، اپنا قمیص اتار کے اس کو کفن میں پہنایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہود سے کہا کہ بھی ایک آدمی سے قتل ہو گیا ہے، اس کی دیت کے لیے ہم چندہ کر رہے ہیں تاکہ اکٹھے ہو کے بیچارے کو جیل سے جیت سے چھڑایا جائے، تو تم لوگ بھی ہمارے حلیف ہو چندہ دو۔ نے کہا جی ہاں ٹھیک ہے، آپ تشریف لے آئیں، جس دن آپ آئیں گے نا حضور جتنا آپ فرمائیں گے ہم چندہ دے دیں گے۔ یہاں حضور کو دعوت دے رہے ہیں، اپنے آدمی کو اپنے قلعے کی دیوار کے اوپر بٹھا رہے ہیں، پتھر لے کر سے بڑے بڑے صخرے، کہ ہم دیوار کے ساتھ حضور کو بٹھا دیں گے، تم اوپر سے پتھر پھینک دینا۔ تو اس لیے ہمیشہ سمجھیں، بات کو سمجھیں کہ غیر المغضوب علیہم ولا، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس سے مراد صرف یہود و نصارہ نہیں ہے، کبھی ذکر جز کا ہوتا ہے، مراد کل ہوتی ہے، جن پہ تیرا غضب ہے اور جو وہ کرتا رہا ہے، یعنی کافر غیر مسلم۔ ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ اس میں کوئی خاص تعین نہیں۔ اچھا، اگر ہم روایت عبداللہ ابن عمرو بن العاص کو سامنے رکھ بھی دیں کہ اس سے مراد یہود و نصارہ ہیں، تو یعنی وہ بھی گویا ایک مثال ہے، یہ نہیں کہ یہود و نصارہ پر تو غضب ہے، مشرکین پہ نہیں ہے۔ یہود و نصارہ پہ تو اللہ کا غضب ہے، اور آگ پرستوں پہ، آتش پرستوں پہ، مجوسیوں پہ، ہندوؤں پہ، بصریوں پہ نہیں ہے، داہریوں پہ نہیں ہے، شیوعین پہ نہیں ہے، نہیں۔ تو اس لیے ان کا ذکر کیا گیا کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اچھا، دوسری بات ایک اچھی طرح سمجھیں کہ آدمی جو ہے نا جی چار حالتیں ہوتی ہیں۔ کیا مانا؟ اعتقاد بھی صحیح ہو، عمل بھی صحیح ہو، ایک۔ اچھا، اعتقاد بھی غلط، عمل بھی غلط، یہ دو۔ اعتقاد تو صحیح ہو، عمل غلط ہو، یہ تین۔
اچھا عمل تو صحیح ہو، اعتقاد غلط ہو، یہ چار حالتیں ہوتی ہیں. ان چار حالتوں سے کوئی بندہ دنیا کی کائنات میں نکل ہی نہیں سکتا. یا تو عقیدہ بھی ٹھیک ہے عمل بھی ٹھیک ہے، یا عقیدہ ہی غلط عمل ہی غلط، یا عقیدہ ٹھیک عمل غلط، یا عمل ٹھیک عقیدہ غلط. اس کے علاوہ پانچویں کو صورت بن ہی نہیں سکتی. تو اب جناب آپ دیکھیں کہ اللہ کی شان ہے کہ قرآن نے کہا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اب دونوں میں فساد عقیدہ بھی ہے، فساد عمل بھی ہے، لیکن جن میں فساد عقیدہ ہے ان پہ اللہ کا غضب آ گیا. اور جو گمراہ ہیں، کیا مانا یعنی اللہ کو تو مانتے ہیں نا، گمراہ ہیں، عمل میں گڑبڑ ہے، ورنہ اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کے ساتھ اچھا تعلق وہ ابھی عقیدہ ہے، لیکن گمراہ ہیں، پٹری سے ذرا اترے ہوئے ہیں، وہ نصارہ ہو گئے. اسی لیے یہ دیکھیں کہ حضور کی زندگی میں یہود سے تو جنگ ہوئی ہے لیکن نصارہ سے کبھی جنگ نہیں ہوئی. سرکار دو عالم کے زمانے میں نصارہ سے جنگ ہوئی ہی نہیں، یہود سے ہوئی، اچھا مشرکین سے ہوئی. وفد نجران کا آیا، انہوں نے جب بات کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جی ہم جھگڑا نہیں چاہتے، ہم سلو کرتے ہیں، جزیہ دیں گے، ہم آپ کے تابع رہیں گے. اچھا جب سپریم پاور ہے ان کی ہرقل کی، حضور مکے سے تبوک آ گئے، حضور کو خبر دی گئی کہ وہ تیاری کر رہے ہیں مدینے پہ حملہ کرنے کی. حضور نے بتایا کہ نہیں اب ہم باہر نکل کے لڑیں گے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے فوج کو لے کے تبوک پہنچ گئے اور اتنی طویل مدت بیٹھے رہے کہ نصارہ حملہ کرنے نہیں آئے. ان کے بادشاہ کو کہا گیا، اکسایا گیا، وہ اس نے اپنے جو قریبی تھے انہوں نے کہا کہ اللہ کا نبی ہے اور اللہ کے نبی سے جنگ ہم جیت نہیں سکتے. اس لیے عقل بندی کا تقاضا یہی ہے کہ ہم لڑنے نہ جائیں، کیوں اپنی قوم کو برباد کرواتے ہو. اچھا نصارہ نجران کے ساتھ حضور نے جب مناظرہ کی، اب بات ہوئی، پھر مباہلے کی دعوت دی، تو عبد المسیح کی قیادت میں وفد آیا تھا، 60 آدمیوں کا وفد تھا. رات کو جب نصارہ اکٹھے ہوئے انہوں نے کہا کیا خیال؟ نے کہا بالکل نبی سے مباہلہ نہ کرنا، وہ اللہ کا سچا نبی ہے، اگر مباہلہ کریں گے ہم برباد ہو جائیں گے. سلو کر لو، جو کچھ مانگتے ہیں دے دو، بس سلو کر کے چلے جاتے. انہوں نے نہیں لڑائی لڑی. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں کا ذکر کر دیا، فساد عقیدہ والوں کا بھی، فساد عمل والوں کا بھی، کہ کبھی عقیدہ فاسد ہوتا ہے، عمل ٹھیک ہو جاتا ہے. اچھا دوسری ایک بات بعض علماء نے کی ہے، ان کی بھی ماشاءاللہ بڑی اچھی اور بڑی یہ بات ہے. انہوں نے کہا کہ اللہ جانتے تھے کہ حضور کی امت جو ہے نا، اس میں ہندو بننے کا اتنا خطرہ نہیں، کیونکہ ہندو اگر جو بنے گا تو ڈنڈے کے زور، زبردستی نسبتی کرا دو، یہ کرا دو، رنگ ڈال دو، فلاں ڈال دو، زبردستی. یا بھوکھے ہیں غریب ہیں بیچارے تو ان کو روٹی دے کے لالچ میں، ورنہ کوئی شریف آدمی عقل مند آدمی ہندو نہیں بنتا. اچھا اسی طرح کوئی عقل مند آدمی جو ہے نا جی وہ سکھ بھی نہیں بنتا. کوئی عقل مند آدمی جو ہے آگ کو بھی جلدی جلدی خدا نہیں مانتا کہ آتش پرست بن جائے. خطرہ اگر تھا تو یہودیت و نصرانیت سے تھا کہ امت مسلمہ کو جب بھی فتنوں کا مقابلہ کرنا ہوگا تو یہودیت و نصرانیت. آج بھی مسلمان دیکھو کہ عقیدے کے اعتبار سے جو اس میں بری عقائد ہیں، تشدد ہے، افتراق ہے، شرک ہے، بدعات ہے، وہ سب یہودیوں کا اثر ہے. اور عمل کے اعتبار سے مسلمان جتنا بگڑا ہوا ہے، لباس میں، شکل میں، صورت میں، سیرت میں، کھانے میں، بیٹھنے میں، وہ سارا نصارہ کا اثر ہے. یعنی آج بھی مسلمانوں میں وہی نفاق ہے جو یہودی میں نفاق. اچھا یہودیوں میں جیسے تشدد و افتراق ہے، آج بھی مسلمانوں میں تشدد و افتراق ہے. یہودی جیسے کہتے ہیں، کبھی تو کہتے ہیں جی کہ ہمیں عذاب ہوگا ہی نہیں، نحن ابناء اللہ، کبھی کہتے ہیں لن تمسنا النار الا ایاما معدودا، ہاں عذاب تو ہوگا لیکن چند دن، اس کے بعد بس تو وہی جتنے دن عبادت کی تھی نا بچڑے کی، بس اتنے دن ہوگا، اس سے زیادہ نہیں ہوگا. تو جیسے وہ متذبذب ہے اسی طرح مسلمان بھی متذبذب ہے، کبھی ملتزم پہ کھڑے ہیں یا اللہ اور کبھی کہتے ہیں یا داتا. تو انہوں نے بھی وہی عقیدے کی خرابی. اچھا اور اپنے اعمال کے، اچھا عقیدے کے علاوہ اپنے عمل میں، کردار میں، لباس میں، سیرت میں، صورت میں دیکھ لیں کہ آپ کس کی تقلید کر رہے ہیں. جی مثال کے طور پر یہ اعتراض نہیں ہے، لیکن آج دیکھ لیں کہ بھائی مثلا داڑھی کا مڈانا اور 3 پیس سوٹ پہننا اور بائیں ہاتھ سے
چھری کانٹے پکڑ کے کھانا کھانا، اور جناب اس کے بعد یہ ہے کہ کھڑے ہو کے پیشاب فرمانا، یہ بھی تو یعنی ایک اس کی صلاحیتوں میں شامل ہے نا۔ اور بہت بڑی پاکیزگی کے دعوے کرنے والے لوگ کہ ایک فنجان میں 2 بندے چائے نہیں پیتے، کیوں جی جراثیم ہو جائیں گے، اور پینٹ میں 2 مہینے کا پیشاب جمع رکھتے ہیں، استنجا ہی نہیں فرماتے، وہ بالکل ایسا سمجھے پیشاب پروف ہے، وہاں کچھ نہیں ہوتا، تو عقل ہے۔ برتن دوسرا استعمال نہ کرو، عورت کو اگر 50 بھی استعمال کرے راضی ہوگا، کل کی بات ہے، کیونکہ ہمارے لوگ اندھے موت ہو جاتے ہیں، ان کے سمجھتے ہیں کہ بڑی بڑی لکھی ایڈوانس ہو، اس سے بڑی جائز قوم دنیا میں پیدا نہیں، جو کچھ ان کے پاس ہے تو مسلمانوں کا چرایا ہوا ہے، ان کے اپنے بلے میں تو کچھ بھی نہیں ہے، تو ایسے آپ مروب ہوئے ہیں، ان کے تو بلے میں کچھ ہے ہی نہیں، وہ تو ساری کتابیں ہماری اسپانیہ سے اور غرداتا سے اور ساری کتابیں اٹھا کے وہاں لے گئے، اسی لیے ایک بار ہوتا ہے نا کہ دیکھیں کتابیں اپنے اجداد کی تو دل ہوتا ہے سی پارا، میرا کہتا ہے دل 2 ٹکڑے نہیں 3 ٹکڑے ہوتا ہے کہ میرے باپ دادے کی کتابیں اور ان کے پاس پڑھی ہیں اور یہ فائدہ اٹھا رہے ہیں، فائدہ یہ اٹھا رہے ہیں، کتابیں ہماری ہیں، ہم نے قرآن شریف سے طویل لکھنا ہے، جن نکالنے اس کام پہ رکھا ہوا ہے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں ان 2 قوموں کا ذکر کیا کہ اللہ جانتے تھے کہ حضور کی امت بھٹکے گی تو ان 2 کے فتنے میں مبتلا ہو، اس لیے فرما دیا اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ تو اس لیے کہ نہ وہ جن پہ غضب کیا گیا یہود، نہ وہ جو نصارہ ہیں۔ اللہ سے دعا کہ اللہ ثبتنا علی الایمان، اللہم ارزقنا حسن الختام، اللہم ارزقنا الفردوس الاعلی برحمتک یا رحمان یا رحیم۔ لڑکی ہے جس کو حکومت سے پنشن ملتی ہے اور ایک دفتر سے اس کو زکوٰۃ کے پیسے بھی ملتے ہیں، اصولی بات تو یہ ہے کہ اگر اس کو زکوٰۃ کی ضرورت نہیں ہے تو اس کو زکوٰۃ لینا ہی جائز نہیں، تو لیکن وہ لے کے اگر کسی مستحق کو دے دیتی ہے اور نہ لے تو ہو سکتا ہے کہ پھر کسی کو نہ ملے، اس نیت سے لے کے کسی غریب کو دے دے انشاءاللہ پھر تو کوئی حرج نہیں، ورنہ اصول یہی ہوتا ہے کہ جب زکوٰۃ کا معنی تبھی زکوٰۃ آپ کو دیتے ہیں نا کہ آپ کو اس کا مستحق سمجھ کے مستحقین کی فہرست میں تمہارا نام آئے گا تبھی دیں گے، اور آپ مستحق تو ہے نہیں، اس کا معنی ہے کہ آپ جھوٹ بولیں گے کہ میں مستحق ہوں مجھے زکوٰۃ دو، تو بہتر تو یہی ہے کہ وہ چھوڑ دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب ان کو اپنے خزانہ غیب سے دے رہے ہیں، پنشن ملتی ہے، کسی کی محتاج نہیں ہے، تو اچھی بات یہی ہے کہ بچ جائیں۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه اجمعين۔